شرائط وضو۔ صحیح وضو انجام دینے کے لیے اس کے شرائط کی رعایت ضروری ہے۔ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے اسے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح مذاق یا غصبی، مثلا خاص لوگوں کے لیے جو پانی وقف ہو اس سے کیا جائے تو وضو باطل ہے، حتیٰ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ پانی نجس یا مذاق تھا اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو وہ وضو اور نماز باطل ہے۔ وہ برتن جس میں رکھے ہوئے پانی سے وضو کیا جائے اسے مباح ہونا چاہیے، یعنی اس کے مالک سے استعمال کی اجازت لے لے۔ اسی طرح آب وضو کا برتن سونے یا چاندی کا نہ ہونا چاہیے۔ اعضائے وضو کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہوں، لیکن جس عضو کو دھویا یا مسح کیا جاتا ہو اگر دھونے یا مسح کرنے کے بعد نجس ہو جائیں تو وضو صحیح ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ نماز میں پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وضو کے وقت اعضائے وضو کے علاوہ کوئی عضو بدن نجس ہو تو بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ وضو کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو پر پانی پہنچنے سے روکنے والی چیز نہ ہو، لہذا جو چیز پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے، مثلا مادہ ہونے کی صورت میں جیسے ڈاٹ پین کی روشنائی اور گندھا ہوا آٹا، چونا، تیل، تارکول اور کیچڑ وغیرہ، تو اسے وضو سے پہلے پاک کر لینا چاہیے۔ البتہ بدن پر بنے ہوئے ٹیٹو اور سفید رنگ جو چونا کاری کے بعد بدن پر ہو تو اسے وضو کا پانی پہنچنے میں رکاوٹ شمار نہیں کیا جاتا، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بعد وضو یا بعد نماز یہ پتہ چلے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی عضو نجس تھا یا اس پہ کوئی رکاوٹ موجود تھی تو وضو اور نماز باطل ہے۔ اسے نجاست یا رکاوٹ دور کرنے کے بعد وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ جو شخص وضو کر رہا ہے اسے خدا کا قرب حاصل کرنے یا خدا کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی نیت سے وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے دکھاوے یا ٹھنڈک حاصل کرنے یا تفریح کے لیے وضو کیا تو وہ وضو باطل ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو حتماً زبان سے ادا کرے، بلکہ دل میں قربت حاصل کرنے کا ارادہ ہی بہت ہے۔ جو شخص خود وضو کر سکتا ہو اسے کسی دوسرے کی مدد نہیں لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا صرف پانی ہاتھ پر ڈال رہا ہے تو اس کا وضو باطل نہ ہوگا، لیکن یہ عمل خود مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود سے وضو نہیں کر سکتا تو جتنا وہ خود نہیں کر سکتا اس میں دوسرے کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کرنے والا خود نیت کرے گا اور مدد کرنے والا سر اور پیر کے مسح کے لیے خود وضو کرنے والے کے ہاتھ سے استفادہ کرے گا اور اس کا ہاتھ اس کے سر اور پیر پر پھیرے گا، مگر یہ کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے چہرے یا ہاتھ سے تری لے کر مدد کرنے والا اپنے ہاتھ سے اس کے سر اور پیر کا مسح کرائے گا۔ کیفیت وضو کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اس میں ترتیب کا خیال رکھا جائے، یعنی دھونے اور مسح کرنے کو مذکورہ ترتیب سے انجام دیں۔ اس بنا پر اگر ترتیب مد نظر نہ رکھی جائے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ جس جگہ سے ترتیب ختم ہوئی ہے وہیں سے وضو کو مکمل کیا جائے۔ وضو میں موالات کی رعایت بھی ضروری ہے، یعنی اعمال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہونے پائے کہ اعضائے وضو کی تری خشک ہو جائے۔ یا بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق آدمی وضو کی حالت سے خارج ہو جائے۔ اس بنا پر اگر کوئی وضو کرتے ہوئے اس طرح چل بھی رہا ہو
کہ اسے وضو کرنا ہی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وضو کی تری شدید گرمی کی وجہ سے خشک ہو جائے تو موالات ختم نہیں ہوگا۔ وضو کرنے والے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، لہذا اگر گرم پانی نقصان نہ دیتا ہو تو اسے گرم پانی سے ہی وضو کرنا چاہیے، اور اگر پانی ہی اس کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا ہوگا، اور تیمم کے واجب ہونے کی صورت میں اگر کوئی اپنے اوپر جبر کر کے وضو کر بھی لے تو وہ وضو باطل ہے۔ آخری شرط یہ ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی مقدار اور وقت بھی مہیا ہو۔ اس بنا پر اگر نماز پڑھنے میں اتنی دیر ہو گئی ہو کہ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قضا ہو جائے، یا نماز کا کچھ حصہ وقت کے خارج ہونے کے بعد ادا ہوتا ہو، تو پھر تیمم کریں گے۔